عقل داڑھ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ 14 برس سے 30 برس یا 60 سال کی عمر میں بھی نکل آتی ہے یا پھر بالکل بھی نہیں نکلتی۔ اپنے نام کے باوجود عقل داڑھ کی آمد مشکل ہی سے خوشی کا سبب ہوتی ہے۔ اسے تیسری مستقل داڑھ بھی کہا جاتا ہے۔ بیشتر عقل داڑھیں 14 سے 30 سال کی عمر کے درمیان ظاہر ہوتی ہیں، البتہ بعض صورتوں میں عقل داڑھ 60 سال کی دانشمندانہ عمر میں بھی نکل آتی ہے یا پھر یہ بالکل تاحیات نہیں نکلتی۔ چونکہ یہ اضافی عقبی داڑھ اتنی تاخیر سے اگنا شروع ہوتی ہے برعکس ان 28 دیگر دانتوں کے جو منہ میں جگہ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اس بنا پر اسے عقل داڑھ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات عقل داڑھ میں درد رہنے لگتا ہے یا اس میں پیپ پڑ جاتی ہے یا مواد خارج ہونے لگتا ہے تو پھر اسے نکالنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ بعض اوقات عقل داڑھ کی افزائش جبڑے کی ہڈی کے اندر ہوتی ہے لیکن وہ منہ میں نکلنے سے قاصر رہتی ہے۔ فیکلٹی آف ڈینٹسٹری نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس کا ایک سبب منہ میں جگہ کی کمی ہوتا ہے۔ عقل داڑھ بعض اوقات ایک ایسے زاویے پر اگنا شروع ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کی داڑھ اسے نمایاں ہونے یا مسوڑے سے باہر نکلنے سے روک دیتی ہے۔ ایسی صورتحال کی داڑھ کو امپیکٹڈ یعنی سختی سے جبڑے کی ہڈی میں جڑی ہوئی داڑھ کہا جاتا ہے۔ عقل داڑھ کا نکلنا مشکل ہی سے مسائل کا سبب بنتا ہے، البتہ تھوڑی بہت تکلیف یا درد غیر معمولی نہیں ہوتا کیونکہ نئی نکلنے والی داڑھ اپنے برابر کی داڑھ سے جگہ بنانے کے لیے مصروف کار عمل ہوتی ہے۔ داڑھ نکلنے کے مرحلے کے دوران اطراف کے ٹشوز میں ورم آ سکتا ہے، جلن ہو سکتی ہے یا پھر انفیکشن بھی ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں پیپ پڑ سکتی ہے، لیکن یہ تکلیف یا اذیت مختصر مدت کی ہوتی ہے اور اسے دانتوں کے مسائل ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ دانتوں کے ایک ماہر ڈاکٹر کا مشورہ ہے اگر نمک کے پانی سے غرارے کرنے سے چند دنوں میں ورم یا جلن میں کمی نہیں آتی تو پھر مریض کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کو ضرور دکھائے۔ ایک ڈینٹسٹ ہی ورم، جلن یا اور انفیکشن کا حسب ضرورت علاج کر سکتا ہے۔ ماضی میں بیشتر ماہرین دندان آرتھوڈونٹسٹ فوری طور پر جبڑے کی ہڈی میں پھنسی ہوئی عقل داڑھ کو نکلوانے کا مشورہ تجویز کرتے تھے، البتہ اس دور میں ڈینٹسٹ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو عقل داڑھ مسوڑے سے باہر نہ نکل سکی ہو یا جبڑے کی ہڈی میں پھنسی ہوئی ہو اسے نکالنا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی اسے دانشمندی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نوعیت کی عقل داڑھ کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے اور اس کی صحیح پوزیشن پر واپس بھی لایا جا سکتا ہے۔ نیو یارک کالج آف ڈینٹسٹری کے ڈپارٹمنٹ آف ڈینٹسٹری فار چلڈرن کے پروفیسر اور چیئرمین ڈاکٹر اسٹیفن جے موس کے مطابق حقیقت میں عقل داڑھ کو محفوظ رکھنا ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب برابر کا ایک دانت نکالنا پڑ جائے جو گل گیا ہو یا اس میں کیڑا لگ چکا ہو تو عقل داڑھ کو نکال دینا چاہیے، البتہ ان تمام عقل داڑھوں کو نکلوا دینا چاہیے کہ اگر گلنے، سڑنے، انفیکشن یا رگڑ کی بنا پر ان کو برابر رکھنا ناقابل عمل ہو جائے۔ جب کوئی امپیکٹڈ عقل داڑھ اپنی برابر کی داڑھ سے ربط میں ہو تو پھر امکانی انفیکشن دونوں داڑھوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک اور انتہائی مسئلہ پیدا کرنے والی امپیکٹڈ داڑھ کہلاتی ہے۔ یہ وہ ہوتی ہے جو کہ نچلے جبڑے میں موجود ہوتی ہے اور اوپر کے جبڑے کے مقابلے میں بڑی ہوتی ہے۔ نچلی امپیکٹڈ عقل داڑھ کو نکالنا نہایت دشوار ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنی آسانی سے نہیں کھینچی جا سکتی، حتیٰ کہ اوپر والی امپیکٹڈ داڑھ کھینچ لی جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ کام لوکل اینستھیزیا کے تحت ایک ڈینٹسٹ کر سکتا ہے۔ صرف مشکل داڑھ یا نروس مریضوں کے لیے داڑھ نکالنے کے لیے جنرل اینستھیٹک کے تحت اورل سرجن کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، جبکہ نچلی امپیکٹڈ داڑھ نکلوانے کی ضرورت پیش آئے تو پھر ڈینٹسٹ ساتھ ہی اوپری داڑھ کے نکلوانے کا مشورہ بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اوپری داڑھ اگر نہ نکالی جائے تو پھر قدرتی سطح سے زیادہ باہر آ جائے گی۔ نچلی داڑھ کے نہ ہونے کی بنا پر اسے رکاوٹ اور سہارا دستیاب نہیں ہوتا، اس لیے نچلے مسوڑے کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ داڑھ نکلوانے کے بعد یہ احتیاط کرنا ضروری ہے کہ اس ڈینٹل نرو یعنی رگ کو کسی قسم کی گزند یا خراش نہ پہنچے جو کہ داڑھ اور دانتوں کی جڑوں کے نہایت نزدیک سے گزرتی ہے۔ اگر مسوڑا سوج جائے یا کلے میں ورم آ جائے تو یہ 2-1 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ ایک معمول ہے کہ داڑھ نکلوانے کے بعد ممکن ہے کہ سوجن آ جائے۔ پین کلرز جو درد رافع دواؤں کو تجویز کرنے سے درد کو بآسانی محدود رکھا جا سکتا ہے اور مریض کو کسی بھی قسم کے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے اینٹی بایوٹکس کا کورس کرایا جا سکتا ہے۔